لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ مکتب کربلا، مکتب انسانیت، اقدار و اصول انسانیت کی معراج، اس کے تعلق سے ہماری یہ گفتگو کہ پیغمبر نے فرمایا کہ حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہیں، یعنی یہ ایسا چراغ ہے کہ جو مدتوں سے روشن ہے اور بھٹکے ہوئوں کو راستہ بتانے میں مصروف عمل ہے، اور یہ ایسی کشتی ہے کہ جو لوگوں کو نجات دلانے میں روئے عمل ہے، اپنا کام انجام دے رہی ہے۔ اور نہ جانے کتنے افراد ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے خدا تک پہنچ سکے ہیں اور انہوں نے خدا کو پا لیا ہے۔ یہ چراغ ہدایت جو ہے وہ خدا تک پہنچانے کی ضمانت ہے، اور یہ کشتی نجات جو ہے وہ خدا تک بلکہ جنت تک پہنچانے کے لیے پورے اپنے عمل کے ساتھ موجود ہے۔ مکتب کربلا، مکتب انسانیت کس طریقے سے یہ ہمیں درس دیتی ہے، اور کس طریقے سے ہمیں آج کے زمانے میں ہمیں عفو و بخشش اور معافی کا درس سکھاتی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کس طریقے سے خدا کی صفت کے مظہر ہونے کو اپنا ثابت کیا۔ خدا کہتا ہے ہماری بارگاہ میں اگر گناہ بھی کیا ہو تو ہماری بارگاہ میں آؤ، توبہ کرو، ہم تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ توجہ کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ خدا کا معاف کرنا اور ہے، لیکن بندوں کا معاف کرنا اور ہے۔ کبھی بھی بندے اور خدا کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جو عفو و بخشش کا مظاہرہ کیا ہے وہ الہی صفت کا مظاہرہ ہے، وہ خدا کی صفت ہے جو امام حسین علیہ السلام اپنی زندگی میں پیش کر کے بتاتے ہیں کہ کوئی اتنا بڑا بھی دل والا ہو سکتا ہے جو اپنے اس دشمن کو کہ جس نے ہمیں مصیبت میں ڈالا ہے اس کو ایسے معاف کر دے۔ خدا جو ہے اپنے گنہگار بندوں سے کہتا ہے کہ اگر تم نے گناہ کیا ہے تو تم اگر نادم و پشیمان ہو کر کے ہماری بارگاہ میں آ جاؤ تو ہم تمہارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بلکہ حدیثوں میں بھی آیا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور خدا جو ہے وہ اپنے بندوں سے اتنا زیادہ امید رکھتا ہے کہ وہ پلٹ کر کے توبہ کر کے اس کی بارگاہ میں آ جائیں گے کہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ابھی تم اس کے گناہ نہ لکھو، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے۔ اگر توبہ کر لے تو خدا اس کو مٹا سکتا ہے، لیکن لکھنے سے منع کرتا ہے۔ کیوں؟ کہیں نشان گناہ جو ہے اس کے نام عمل میں باقی نہ رہ جائے۔ تو یہ خدا کی صفت ہے کہ وہ اپنے کرم کو ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ ہم تم کو معاف کریں گے اور اثر گناہ بھی تمہارے نام عمل میں نہیں رہیں گے۔ یہی انداز ہمیں کربلا کے میدان میں اس وقت دکھائی دیتا ہے کہ جب ہمیشہ کے بھٹکے ہوئے حر نے امام حسین علیہ السلام تک پہنچنے کی کوشش کی اور چراغ ہدایت کی روشنی پا کر کے اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان میں دیکھنے لگا، اور یزید کے فوجوں سے نکل کر کے، پانی کی سبیل سے نکل کر کے پیاسوں کی صف میں داخل ہو گیا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو باندھ کے، اپنے آنکھوں کی پر پٹی باندھ کر کے امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے کہ کیا میری بھی خطا معاف ہو سکتی ہے؟ اور امام حسین علیہ السلام نے صرف خطا معاف نہیں کی بلکہ اپنے کرم کا مظاہرہ کیا۔ فرماتے ہیں کہ حر تیری ماں نے کتنا اچھا نام رکھا ہے، تیرا نام حر رکھا ہے، انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی حر ہے اور آخرت میں بھی حر ہے۔ یعنی جو حسین کے ساتھ ہو جاتا ہے وہ پھر غلام نہیں رہتا ہے بلکہ حر ہوتا ہے۔ حر نے امام حسین کی چراغ ہدایت کی روشنی کو حاصل کیا ہے، اور وہ آ گئے، اور امام حسین نے عفو و بخشش کے ذریعے سے یہ ظاہر کیا
کہ دیکھو ہمارا ماننے والا اور ہمارا چاہنے والا اور مکتب کربلا کے شاگرد جو ہے وہ کینہ توزی نہیں کرتا ہے، وہ دل میں بغض اور عداوت پالتا نہیں ہے۔ یعنی جب حر جیسے کو ہم اپنے گلے لگانے کے لیے تیار ہیں، اور وہ حر کہ جو ابھی تک یزید کی فوج کا حصہ تھے، وہ اب اگر توبہ کر کے امام حسین کے ساتھ آ جاتے ہیں، تو یہ صرف امام حسین کی بخشش نہیں ہے، بلکہ ہمیں ملتا ہے کہ کربلا کے میدان میں جتنے بھی افراد تھے کسی نے بھی شکوہ نہیں کیا، مولا آپ کس کو معاف کر رہے ہیں، اس نے آپ کو مصیبت میں ڈالا۔ یہ جو بچے آتش کہہ رہے ہیں، اگر حر نے غلطی نہ کی ہوتی تو آج یہ بچے پیاسے نہ ہوتے۔ آج جو ہم تکلیف سہ رہے ہیں یہ حر کی لائی ہوئی ہے، کسی ایک بچے نے بھی حر کی شکایت نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین ایسوں کو لائے تھے جن کو اپنے کردار میں ڈھال کے لائے تھے۔ یعنی اگر اون محمد بھی ہیں تو وہ حسینی کردار کا آئینہ دار تھے، اگر قاسم و علی اکبر بھی ہیں تو وہ حسینی کردار کے آئینہ دار ہیں۔ اگر حسین معاف کر رہے ہیں تو کوئی بچہ بھی اعتراض نہیں کرتا، کسی بیوی کی بھی آواز نہیں آتی کہ یہ معاف کرنے کے لائق نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے حر کو امام حسین نے گلے لگائے، اسی طریقے سے اہل بیت اطہار نے اسے عزت دی، اور حتیٰ خیام سے سلام بھی آیا ہے کہ حر کو سلام کہہ دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین نے معاف کرنے کی جو رسم رکھی ہے وہ ایسی عظیم الشان رسم ہے جس کی مثال تاریخ انسانیت میں کہیں نہیں ملتی ہے۔ وہ حر جو ساری پریشانیوں کا سبب بنے تھے، پیاس کا سبب بنے تھے، اس لیے کہ صحرائے کربلا میں 3 دن کی بھوک اور پیاس، جس میں زبان جو ہے وہ اکڑ گئی تھی، زبان جو ہے وہ اینٹ گئی تھی، زبان میں کانٹے پڑ گئے تھے، ایسے موقع کے اوپر اپنی پریشانیوں کو بھول جانا اور حر کو سینے سے لگانا، یہ امام حسین کے درس کربلا اور مکتب کربلا کا ایک بہت بڑا سبق ہے جو ہمیں فرش ادا کے اوپر لینا چاہیے۔ اگر ہمارے درمیان میں، رشتہ داروں کے درمیان میں، دوست اور احباب کے درمیان میں کسی بھی اعتبار سے کوئی اختلاف ہو جائے تو اختلاف ہونا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، لیکن اختلاف کو باقی رکھنا یہ مکتب حسینی سے سازگار نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اگر واقعاً ہم مکتب عاشورہ کے شاگرد ہیں اور مکتب کربلا کے شاگرد ہیں اور امام حسین سے درس عبرت اور درس انسانیت لیتے ہیں، تو نہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنے گنہگار کو معاف کر دیں، بلکہ اس کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہم اپنی رشتہ داریوں کو ختم نہ کریں، ہم قطع رابطہ نہ کریں، قطع تعلق نہ کریں، بلکہ لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہیں۔ یہ 4 دن کی زندگی، اور وہ بھی اس زمانے میں جب کہ چاروں طرف موت کا بازار جو ہے وہ گرم ہے، ایسے میں لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کی، ایک دوسرے کی تسلی خاطر کی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے خاندان کے درمیان میں اگر کچھ افراد کے بیچ کوئی رنجش بھی ہے تو ہم امام حسین کے عمل کو سامنے رکھتے ہوئے اس رنجش کو مٹائیں، اور مٹانے کے بعد اپنے اس رشتہ دار یا اپنے دوست کو گلے لگا کر کے یہ بتائیں کہ ہم مکتب حسینی اور مکتب عاشورہ کے شاگرد ہیں، مکتب کربلا کے شاگرد ہیں، اور مکتب کربلا جو ہے وہ ایسے عظیم جرم کو معاف کرنے کے ہمیں سبق دیتا ہے۔ اور اگر ہمیں معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہے، اگر ہمیں اس کو سینے سے لگانے کا جذبہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مکتب کربلا سے کچھ حاصل نہیں کیا۔ امام فرماتے ہیں یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تمہارے گناہ کو بخش دیا ہے، ہم نے تمہاری خطا کو معاف کر دیا، بلکہ فرمایا کہ تیری ماں نے کتنا اچھا نام رکھا ہے، انت حر فی الدنیا والآخرہ کما سمت کا امک، جیسے کہ تمہاری ماں نے تمہارا نام رکھا ہے، تم دنیا میں بھی آزاد ہو، آخرت میں بھی آزاد ہو۔ لہذا اگر ہم حسینی ہیں تو ہم اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، اپنے دوستوں اور احباب کے بارے میں، اپنے قوم کے بارے میں اس بات کا لحاظ رکھیں کہ ان سے تھوڑی بات کے اوپر، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ناراض نہ ہوں، اور اگر ناراضگی ہو بھی جائے تو اس ناراضگی کو بہت زیادہ طول نہ دیں، بلکہ کربلا کے شاگرد ہونے کے اعتبار سے، مکتب کربلا کے شاگرد ہونے کے اعتبار سے ہم امام حسین کی عفو و بخشش کا مظاہرہ کریں۔ اس لیے کہ اگر ہم نے وہ معافی اور بخشش نہیں سیکھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کربلا سے کچھ نہیں سیکھا۔ خدا سے ہماری دعا کہ پروردگار ہمیں مکتب کربلا سے درس حاصل کر کے امام حسین کے پیچھے چلنے اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔